السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ کہتے ہیں نا، کتابیں باتیں کرتی ہیں، کبھی اگلے زمانے کی کبھی پچھلے زمانے کی۔ تو ہم آج ایک واقعہ پڑھا ہوا آپ کے گوشت گزار رہے ہیں، اور ہانیہ میرے پاس آ گئی ہے اور ہانیہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو سناتی ہوں، مگر نہیں، میں سناؤں گی۔ کبھی کبھی نقل بھی اصل بن جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک شہر میں اتفاقیہ چند ڈاکو جا پہنچے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہوشیاری سے کام کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پہچان لیے جائیں۔ تو پرانے زمانے میں جو ٹھگ اور ڈاکو ہوتے تھے نا، وہ اپنا بھیس اور حلیہ بدلا لیا کرتے تھے۔ وہ کوئی روپ بدل کے لوگوں میں شامل ہوتے اور پھر ان کو ڈاکہ زنی کر کے یا ٹھگ کے نکل جاتے۔ تو ان کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا کہ سب کے سب ہم جو ہے نا درویش بن جاتے ہیں، اللہ والے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو وہ سارے بولے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سردار نے جواب دیا کہ سب کپڑے رنگوا لو اور ہاتھ میں ایک تسبیح لے کر سب نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہنا ہے، اور جہاں بھی جاؤ سوائے سبحان اللہ کے تمہاری زبان کے اوپر اور کوئی لفظ نہ ہو۔ چنانچہ سب شہر میں داخل ہو کر مہمان سرا میں جا ٹھہرے اور ایک مکان میں سارے حلقہ باندھ کے بیٹھ جاتے، اور درمیان میں سردار ایک لمبی چوڑی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا، اور سب کے سب سبحان اللہ کے سوا کوئی لفظ لب کشائی نہ کرتے۔ یہاں تک کہ تمام شہر میں مشہور ہو گیا کہ مہمان سرا میں ایک درویش صاحب باہر سے تشریف لائے ہیں، جو ذکر خدا کے سوائے زبان پر اور کوئی شغل نہیں کرتے۔ شہر کے سب باشندے دور سے آ کر مصافحہ کرنے لگے اور اپنی حاجتیں ظاہر کرنے لگے۔ اسی شہر کے بادشاہ ایک دن ماں فوج کے آ کے عرض کیا کہ درویش صاحب، ہماری قسمت کہ آپ نے ہمارے شہر میں قدم رنجہ فرمایا، آپ ہم کو بھی فیض یاب کیجیے۔ اور اس نے سب کی دعوت کی اور کہا کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں۔ درویشوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ بادشاہ کا ایک لڑکا مدت سے مرض فالج میں مبتلا تھا۔ بہت علاج کروایا بادشاہ نے، مگر کچھ نفع حاصل نہ ہوا۔ بادشاہ نے کھانا کھلانے کے بعد درویش صاحب سے کہا کہ آپ بہت مقبول ہیں اللہ کے ہاں، ہمارے اس لڑکے کے حق میں دعائے خیر کیجیے تاکہ اللہ پاک اس کو شفا بخشے، کیونکہ اس کے سوا میرا اور کوئی فرزند نہیں جس کو دیکھ کے میں خوش ہوں۔ درویش صاحب مریدین کے ہاتھ اٹھا کے نہایت عجز سے، نہایت انکسار سے دعا کرنے لگے کہ اے بار خدایا، اگرچہ ہم سب گنہگار ہیں لیکن تیرے بنائے ہوئے بندے تو ہیں، تو تیرا در چھوڑ کے ہم گریہ زاری کہاں پہ کریں؟ اور آج ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں سمجھ لیا گیا ہے، سو تو ہماری لاج رکھ، ہماری عزت رکھ لے۔ ان کا ادھر رونا تھا، ادھر دریائے رحمت خدا بندی جوش میں تھا۔ اسی وقت ان کی دعا کو مقبولیت حاصل ہوئی، دعا قبول ہو گئی۔ شہزادہ اٹھ کے بیٹھا اور شہزادے کو شفا ہو گئی۔ بس اس رحمت الہی کو دیکھ کے درویش دل میں کہنے لگے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ روپ بنا کر عبدوں کی سی صورت بنائی، اور اس ریاکاری کا جب یہ نتیجہ برآمد ہوا تو معلوم نہیں میرے رب، اگر ہم خاص
تیرے ہی واسطے، اللہ ہی کے واسطے ذکر الہی کرتے اور سچے طریقے سے عابد بن جاتے تو خدا جانے تو ہمارے لیے کیا کیا نہ نفع رکھتا۔ یہ کہہ کے سب نے اللہ کا نعرہ مارا اور شہر سے 2/3 دور جا پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے سچی توبہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اللہ کریم سے سچی توبہ مانگی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب اس سچی توبہ کے طفیل ولی کامل بن گئے، اور باقی زندگی انہوں نے اللہ کے حقیقی نیک بندے بن کر گزار دی۔ تو بعض ٹائم کا جو روپ ہم دھارتے ہیں نا، اللہ کو ہماری وہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ تو یوں تو منافقت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا روپ دھارن کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہمارے لیے بھی خیر ہو اور لوگوں کے لیے بھی خیر ہو۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ میری اپنے گھر میں ہو چکا میری والدہ کے ساتھ، جو میں کسی اور ویڈیو میں ضرور پیش کروں گی۔ آج کا ہماری ویڈیو ہوئی کمپلیٹ، تو آپ سے پھر اینڈ میں کیا کہتی ہوتی ہوں، میں اپیل کرتی ہوں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور ہم جناب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز جو بھی حاجتیں ہیں پوری فرمائے، اور آپ سب کو مشکلوں سے نکالے رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ ہمیں بھی مشکلوں سے آزاد کرے۔ اللہ بخشش فرمائے ہم سے پہلے جانے والوں کو، اور اللہ بخشش فرمائے میرے والدین کی، اور ان 70,000 لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کا بغیر حساب و کتاب میرے مالک نے معاف کرنا ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا، اے میرے رب تو ان پہ رحم فرما، تو ان پہ رحم فرما، تو ان پہ رحم فرما۔ اور میرے چینل کو کرتے رہا کریں سبسکرائب، اور ویڈیو دیکھ کے اپنے کمنٹس ضرور پاس کیا کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بان۔